آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مسٹر فرقان عزیز سی ای او اینڈ فاؤنڈر انووزون اینڈ ہز ٹاپک آف دا ٹاک از ہائپر گروتھ. السلام علیکم جی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سلائڈز رن تو ہوں گی لیکن ہم نے ان پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے. میرے ایک دوست یوسف صاحب ابھی کچھ 15-20 منٹ پہلے ہمارے ساتھ گروتھ کی بات کر رہے تھے, تو بہت ساری چیزیں انہوں نے آلریڈی شیئر کر دی ہیں. تو گروتھ کے بعد اگلا اسٹیج جو ہے وہ ہائپر گروتھ کا ہوتا ہے. تو وین ایور یو آر ایبل ٹو اسٹیبلش این آرگنائزیشن از وٹ از آرگنائزیشن آپ کے خیال میں؟ کوئی جواب دینا چاہے گا اگر؟ اینی ون؟ سوری. A set of people, very well organized people, running or driving same goal. ٹھیک ہے. تو اگر آپ آرگنائزیشن اسٹیبلش کر لیتے ہیں, وہ چاہے ہینڈ فل آف پیپل پر ہی مشتمل کیوں نہیں ہوتی ہے, تو آپ ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش کرنے کے بعد اگلا گول آپ کا کیا ہوتا ہے؟ گروتھ. اور گروتھ کے بعد اگلا آپ کا اسٹیج جو ہوتا ہے وہ ہائپر گروتھ ہوتا ہے. سو اگر آپ مجھے جانتے ہیں یا آپ انووزون کو جانتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ہائپر گروتھ آپ نے دیکھی ہوگی. انووزون was nowhere in the world and till 2020 اور 2020 کے بعد اب تک جو ہے وہ we are able to grow to 620 people and monthly revenue to $1 million. That's how we were able to grow in last 3 years in the software development industry. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انڈسٹری کی, کیونکہ میں آئی بلانگ ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انڈسٹری, میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یوٹیوب مانیٹائزیشن, فیس بک مانیٹائزیشن کی بھی بات کر رہے تھے یہاں پہ. تو آئی وونٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو گیز مچ, بٹ آئی ول ٹرائی ٹو کنیکٹ مائی لیول بیسٹ ود یو ایز ویل. کچھ امپلائیز ہیں, کچھ امپلائرز ہیں, تو ہم دونوں کی بات کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ہینڈ فل آف پوائنٹس ہیں جو کہ سب پہ اپلائی ہوں گے. تو یہاں پہ امپلائیز کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ ورڈ ڈفرینٹ یوز کر سکتے ہیں, یو کین یوز ڈفرینٹ ورڈز ٹو ڈینوٹ اور نوٹیفائی یا کائنڈ آف کال سم ون کہ آپ امپلائی ہیں, آپ ریسورس ہیں, آپ ایسوسیٹیڈ ہیں, وٹ ایور جو بھی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر از 2 میجر کمپوننٹ ٹو اسٹیبلش اور رن اے بزنس, امپلائر اینڈ امپلائی. ٹھیک ہے. آف کورس بزنس از امپارٹنٹ, سیلز آر امپارٹنٹ, پروجیکٹس آر امپارٹنٹ, یور کلائنٹس آر امپارٹنٹ, مگر آپ امپلائیز کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں. اف یو آر امپلائر یور سیلف خود, اور کل کو آپ امپلائر بننا چاہتے ہیں, اف یو آر وانٹ ٹو بیکم این امپلائر, تو آپ امپلائیز کے بغیر کیسے بزنس چلائیں گے؟ آف کورس یو کین ناٹ. میکڈونلڈ امپلائیز کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. اٹس اے ڈفرینس آف اوپینین. آف کورس اینی ون کین گو اگینسٹ مائی اوپینین اینڈ کین سے کہ آپ امپلائی کا ورڈ یوز نہیں کریں. آئی ایم اوکے ود دیٹ کمپلیٹلی. لیکن ہائپر گروتھ کی اگر ہم بات کریں تو امپلائیز کا بہت بڑا رول ہے آپ کی ہائپر گروتھ کے اندر. بہت بڑا رول ہے. کیوں؟ بیکاز سب سے پہلے آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ, جیسے میں نے ابھی کہا, آرگنائزیشن از اے سیٹ آف آرگنائزڈ پیپل جو کہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ایک ہی گول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سو اگر آپ امپلائیز کو لیبل ڈفرینٹ کر لیں ڈزنٹ میٹر, لیکن اگر آپ امپلائیز کو اپنے ساتھ آرگنائز کر لیتے ہیں تو دیٹس ویری امپارٹنٹ تھنگ ٹو کائنڈ آف ریچنگ دیٹ ہائپر گروتھ والا جو ماڈل ہے. دیٹ ورک ویری ویل فار می. جو میں نے اپنی ٹیم اسٹیبلش کی, لائک میں اپنے پروون ایکسپیرینس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا, جو کہ میں نے ایک ٹیم اسٹیبلش کی, سیٹ آف امپلائیز. نو ون واز مائی پارٹنر, یا کوئی بھی ان میں سے ایسا پرسن نہیں تھا جو کہ میرے فیملی یا فرینڈس میں سے ہو. اچھا, دیٹ از اندر سائڈ ایکٹیویٹی جو ہم نارملی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم فیملی اینڈ فرینڈس کو شامل کر لیتے ہیں جب بھی کوئی آرگنائزیشن یا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو فیملی اور فرینڈس کے لوگ ہیں یہ ہمارے قریبی ہیں, یہ زیادہ ایفرٹس پٹ کریں گے, زیادہ انپٹ دیں گے. اور وہ وہاں پہ فیملی اور فرینڈس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے دوست کی یا بھائی کی کمپنی ہے, تو یہاں اگر ہم کام نہیں بھی کریں گے تو چل جائے گا اور ہمیں اچھی سیلری ملتی رہے گی. اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اگر بہت زیادہ انپٹ کریں گے, نارمل امپلائیز سے زیادہ یہ ایفرٹس کر رہے ہوں گے اور کم سیلری پہ, کم پے آؤٹ پہ بھی یہ کام کر لیں گے. تو یہ مسکنسیپشن یا یہ گیپ آف ایکسپیکٹیشنز اور انڈرسٹینڈنگ آن دا بوتھ ہینڈ, یہ اٹ لیڈس ٹو اے فیلئر. آپ کو اکثر کہتے ہوئے سننے کو ملے گا کہ فیملی اور فرینڈس کو آپ اپنے بزنس میں انوالو نہیں کریں بیکاز یہ کام نہیں کرتا. اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کا مس میچ ہی ہوتا ہے. تو کمنگ بیک دا پوائنٹ, آپ اپنی امپلائیز کی جو ٹیم بناتے ہیں, اگر آپ ان کو اپنے ویژن پہ الائن کر لیتے ہیں تو دیٹ لیڈز یو ٹو دا اسکیلیبل اینڈ ہائپر گروتھ ایکٹیویٹی. تو آپ پلیز اپنے اینڈ پہ دیکھیے, اگر آپ امپلائی ہیں تو کوشش کیجیے کہ آپ اپنے امپلائر کے ویژن کے ساتھ الائن ہونے کی کوشش کریں. اگر آپ کا امپلائر جو ہے وہ آپ کو الائن کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پراببلی یو ہیو ٹو سوئچ دا امپلائر. اگر آپ اچھا, یہاں پہ اگین یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب نے بزنس ہی کرنا ہے. ہر بندہ بزنس کرنے کے لیے یا امپلائر بننے کے لیے نہیں بنا ہوا ہوتا.
اللہ میاں نے ہر انسان کے اندر خصوصیات جو رکھی ہیں. اچھا کچھ لیڈرشپ کوچز بھی ہوں گے, کچھ اسپیسیفکلی جو ہے وہ یوٹیوب ویڈیوز بنانے پہ کام کر رہے ہوں گے, کچھ ٹک ٹاکرز ہوں گے. تو ایوری ون ہیز دیئر اون اسپیسیفک اینڈ اسپیشل اسکل. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بزنس ہی کرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ امپلائر مائنڈ سیٹ کے ساتھ زیادہ اچھا ورک کر سکیں, زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں. سم ٹائم کچھ لوگ جو ہیں وہ گو گیٹرز ہوتے ہیں, ان کو لیکن اسٹل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو دا وے your employer is trying to drive you may impact your performance and progress. تو یہاں پہ آپ اگر امپلائی ہیں تو اپنے امپلائر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا امپلائر آپ کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہے تو you may need to switch the employer. اینڈ اگر آپ امپلائر ہیں تو you need to identify your key players on the key roles, اور ان لوگوں کو آپ نے اپنے ویژن کے ساتھ اور اپنے روڈ میپ کے ساتھ الائن کرنا ہے. ناٹ نیسیسریلی کہ آپ ان کو اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ کمیشن یا پرسنٹیجز اس طرح کی چیزیں آفر کریں. آئی نیور آفرڈ اینی سارٹ آف پرسنٹیجز ٹو مائی ٹیم پلیئرز. آئی واز ایبل ٹو پرائمریلی کنیکٹ دیم آن مائی ویژن. آن دا ویژن جو ہے یہ زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیم کو ویژن کے اوپر الائن کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دن رات, ویکینڈز, عید وغیرہ کسی بھی قسم کی کوئی پبلک ہالیڈیز بھول کر بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہ بہت زیادہ ویژن کو بائی کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایز این امپلائر یو فرسٹ آف ویری آل ہائپر گروتھ کی پہلی امپارٹنٹ چیز یہ ہے, اگر امپلائر ہیں تو آپ نے اپنے امپلائیز کو اپنے ویژن کے اوپر الائن کرنا ہے, اور اگر آپ امپلائی ہیں تو بھی آپ نے اپنے امپلائر کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ایک دوست نے کوشچن کیا, مجھے لگتا ہے کہ اس کے آنسر میں ہی ہمارے 15 منٹ چلے جائیں گے. چلیے میں کوشش کرتا ہوں. ہم دوسروں کو الائن کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ لاجکس کا استعمال کرتے ہیں, اگر آپ لاجیکل انسان ہیں اور لاجکس آپ کے پاس ہیں ٹو ڈرائیو یور ورڈ, کس طریقے سے اگر آپ ان لاجیکل بات کریں گے یا کسی بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ کے بغیر بات کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کسی کو بھی الائن نہیں کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ جس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کی ہیومن سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ ہیومن سائیکالوجی کا بہت بڑا ایک ٹاپک اور سبجیکٹ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو کنونس کرنا ہے تو آپ پہلے اس کو سمجھیں گے, اس کو ریڈ کریں گے, اور پھر اس کو جو پسند آ رہا ہے وہ چیزیں آپ بتائیں گے. اور تیسری چیز ہے افیکٹو کمیونیکیشن. آپ اگر کمیونیکیٹ کرنا سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ میرے وہی لفظ آپ کو ہرٹ کر دیں اور وہی لفظ کسی دوسرے بندے کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ کے لیے ڈفرینٹ ورڈ یوز کرنے ہیں, بات وہی کرنی ہے میں نے, لیکن میں نے آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ورڈز یوز کرنے ہیں. اور چوتھی جو چیز ہے, آپ کو موٹیویٹ کیا کرتا ہے. اگر میں امپلائر ہوں اور آپ امپلائی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو منی موٹیویٹ کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزگنیشن موٹیویٹ کرتا ہو سکتا ہے کہ آپ فیوچر میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہوں, تو آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی موٹیویشن ہے کدھر. تو ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ میں ٹیپ کروں گا. تو یہ 4 چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے ویژن پہ الائن کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ٹاپکس بھی ہو سکتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹیم ہے, چاہے وہ آپ امپلائر ہیں یا امپلائی ہیں, آپ نے ان پہ الائن کرنا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے یونیک سیلنگ پوائنٹ. اس کے اوپر میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ کوئی گفتگو ہوتی ہے. تو آپ وہ بیچیں جو دوسرے نہیں بیچ پا رہے ہیں یا دوسرے نہیں بیچ رہے ہیں. اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف یور یونیک سیلنگ پوائنٹ, یا یونیک پروڈکٹ جو آپ بیچ سکتے ہیں اور اس میں مارکیٹ گیپ بھی موجود ہے. نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرز آتے ہیں میرے پاس یونیورسٹی پاس کرنے کے بعد, تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کس ٹیکنالوجی میں کام کریں. تو میں ان کو کہتا ہوں جی کوئی ایسے رینڈم ٹیکنالوجی اٹھا کے میں ان کو کہتا ہوں آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو وہ جا کے نا فوراً روزی پہ یا انڈیڈ پہ جاب سرچ کرتے ہیں کہ کتنی جابز ہیں, اور مجھے کہتے ہیں اس کی تو 30-40 جابز ہیں صرف, اس کے تو میرا کیریئر کیسے ہوگا. تو وائی ناٹ میں PHP کر لوں, ورڈ پریس کر لوں, اس کے اندر تو بہت زیادہ اسکوپ ہے, اس میں تو 5000 جابز ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ 5000 اگر ورڈ پریس کی جابز ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹس کتنے ہوں گے, ہو سکتا ہے پروبیبلی 50,000. اور اگر آپ 30 جابز ہیں, فار ایگزامپل لے لیتے ہیں گولینگ کی. گولینگ گوگل کی لینگویج ہے, گوگل نے اپنی پائتھن کو ریپلیس کرنے کے لیے گولینگ پہ کام کرنا شروع کیا تھا. تو اگر فار ایگزامپل گولینگ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے پاکستان میں صرف 30 جابز ہوں گی, کیونکہ ہر امپلائر امپلائمنٹ سے اسٹارٹ کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ امپلائمنٹ سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے, چاہے آپ بعد میں بزنس مین بھی بننا ہے. تو آپ نے جب امپلائمنٹ ڈھونڈنی ہے تو آپ 30 جابز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل گولینگ کے ڈیولپر کتنے ہوں گے, لیس دین 10. تو آپ جب وہ 30 جاب جن کمپنیز میں پوری کرنی ہے, فل کرنی ہے, تو جب آپ نے ان کے پاس جانا ہے تو آپ اپنی منہ مانگی سیلری پہ بھی ہائر ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے انٹرویو پروسیس کو پاس کر لیتے ہیں. کمپٹیشن نہیں ہے, یو آر گوئنگ ٹو انٹو اے ڈائریکشن جہاں پہ کوئی آپ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. سو گو گیٹ دیٹ ون یونیک ٹیکنالوجی اور یونیک تھنگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے, اچھا گولینگ کیوں نہیں دوسرے لوگ کر رہے,
ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس میں جاب نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی شاید ختم ہو جائے گی کچھ ٹائم کے بعد. اس پہ بات کرتا ہوں میں اگلے اس کے اوپر, اڈاپٹیونیس کے اوپر. تو دوسری چیز یہ ہے. اور تیسری چیز ڈیفیکلٹی. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیفیکلٹی جو ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے دوسرے لوگ اس پہ نہیں کر سکتے, نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اور آخری چیز ہے اڈاپٹیونیس. اگر آپ ایک چیز کو نیچے جاتا دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے نیو لیٹسٹ اینڈ اگلی ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کرنے کے لیے. جیسے ٹیکنالوجی کی دور میں بات کریں, 2020 کے اندر لیگزر, گولینگ وغیرہ کے اوپر کافی زیادہ ہائپر گروتھ ہوئی ہے. 2021 کے اندر بلاک چین کے اوپر بہت زیادہ ہائپر گروتھ ہوئی ہے. 2022 کے اندر میٹاورس آ گیا, بلاک چین اور لیگزر گولینگ پیچھے چلے گئے. اور 2023 کے اندر چیٹ GPT کے آنے کے بعد اے آئی, آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی اور اے آئی بیسڈ کانٹینٹ اور باٹس کے اوپر بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا. تو 2023 از اے ایئر آف اے آئی. تو اگر آپ ہر سال جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو دیٹ کین لیڈ یو ٹو ہائپر گروتھ. ٹائم ختم ہو گیا, باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں. تھینک یو سو ویری مچ.